والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين. روح ایمان، مغز قرآن، جان دین. روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، ہست و حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شراب عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم. شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی. شراب عشق احمد سم کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے جو آیہ کریمہ کا حصہ فقیر نے تلاوت کیا، اس کے مطابق جو احادیث نبویہ بیان ہوئی کہ تمام امور خیر کا ثواب برادر مکرم عزیز محترم عبد الرؤوف صاحب زید مجدہ و رشدہ کہ نانا نانی، دادا دادی، چچا مرحوم اور جتنے خیش و اقارب اس دنیا سے پردہ پوش ہو چکے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر دن 11 گزرا اور 12ویں کی رات میں یہ محفل منعقد کرتی ہے. تو 12ویں والے کا صدقہ ان پہ بھی کرم ہو اور ہم پہ بھی کرم ہو. جو آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اس کا شان نزول کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی. وہ شان نزول سماعت فرمائیں. عربی کے الفاظ پیش کروں گا جو مفسرین محدثین نے نقل کیے. اس سے پہلے عربی گرامر کی ایک بات، مضارع پہ کانا یکونو آ جائے وہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے. اگر کانا نہ آئے تو کبھی حال کا زمانہ، کبھی استقبال کا زمانہ، کبھی کبھی کی بات ہوتی ہے. اور اس میں کانا آ جائے تو کبھی کبھی کی بات ہو کہ ہمیشہ کی بات ہوتی ہے. اب یہ عربی گرامر کا قانون ذہن میں رکھ کے عربی کے الفاظ سماعت فرمائیں، پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. کان رسول اللہ، کان آگے کہ نہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مضارع آ گیا. ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. نماز کا مسئلہ کبھی کبھی، روزے کے مسائل کبھی کبھی، حج کے مسائل کبھی کبھی، زکوٰۃ کے مسائل کبھی کبھی، مگر یہ بات ہمیشگی سے ہر روز ہمیشہ حضور یہ فرماتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے تھے؟ من احبنی
فقد احب اللہ، من احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ سے محبت کی۔ جو میرا محب ہے وہ اللہ کا محب ہے۔ میری محبت عین اللہ کے بھی تابع داری ہو جاتی ہے، مگر اطاعت میں نہ منافقت ہے نہ لالچ ہے۔ اطاعت کا لفظ طوعن سے مشتق ہے، طوعن کے مد مقابل عربی لفظ کرہن ہے۔ کرہن کا معنی بدل ناخواستہ، دل نہ چاہے اور کسی کی بات پہ عمل کیا جائے، اور اطاعت کا معنی اس کو دل دے کے اس کی بات کو مانا جائے۔ تو اطاعت میں محبت آ جاتی ہے، اتباع بالمحبت کا نام اطاعت ہے۔ محبت کے ساتھ جو میری تابع داری کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی تابع داری کرتا ہے۔ یہ حضور بار بار فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ فرماتے تھے۔ منافقوں کا ٹولہ جو اس وقت تھا انہوں نے اجتماع کیا، سارے ہم خیال جمع ہو گئے، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، اوپر کلمہ تھا دل میں گستاخی تھی، وہ سب ہم خیال ایک جگہ بیٹھ کے کہنے لگے، سنتے ہو روزانہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ حضور کی طرف اشارہ کیا، یہ روزانہ اعلان کرتے ہیں کہ میری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ما یرید حاضر رجل، اس مرد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے جو بار بار اعلان ہو رہا ہے میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ تو یہ مرد کیا ارادہ رکھتا ہے؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں بظاہر، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے ہیں بھی مدینہ میں، رہتے بھی وہاں ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اس مرد کا کیا ارادہ ہے؟ یہی ارادہ ہے ان نتخذہ ربن، ہم ان کو رب مان لیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مان لیں۔ یہ والا اعلان ہو رہا ہے کہ میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری اطاعت اللہ کی محبت ہے۔ ان کا یہی ارادہ ہے ان کو خدا مان لیں، ان کو رب تسلیم کر لیں، ان کو الہ مان لیں۔ جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، تو یہ بھی یہی چاہتے ہیں ان کو ہم خدا مان لیں۔ جو ہر روز یہ اعلان ہو رہا ہے، ان کی یہ بکواس کرنی تھی، اعتراض کرنا تھا۔ فوراً قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت قرآن کی نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کا ہر روز اعلان ہو رہا ہے، وہ برحق ہے، رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، رسول کو دل دینا مجھ اللہ کو دل دینا ہے، رسول کی محبت میری محبت ہے، رسول کی اتباع بالمحبت وہ میری اتباع بالمحبت۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ذرہ برابر رسول سے دشمنی یہ خدا سے دشمنی ہے۔ رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی محبت میں رونا اللہ کی محبت میں رونا ہے۔ یہ دونوں کی محبت ایک ہی ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدارا ازاں پرستم کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پوجا پرستش عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پیارے محمد کا رب ہے، میرے پیارے محمد کریم کا رب ہے، اس لیے میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی سے تعلق جڑتا ہے محبت کا، عبدیت کا، غلامی کا، تو حضور کے محبت کے واسطے سے۔ آیت کا ترجمہ شان نزول بیان کرنے کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح حدیث کے 7 درجے ہوتے ہیں۔ درجہ اول کی صحیح حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر 4 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ میرے اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، مجھ مصطفیٰ کو اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے جب تک میں مصطفیٰ زیادہ محبوب نہیں ہوں گا، اللہ میں حاضر ہوا، عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اخبرنی آپ مجھے خبر دیں قیامت کب قائم ہوگی، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ وما ینطق عن الہویٰ کے تاجدار احمد مختار، اللہ کے یار، امت کے غمخوار، علیہ صلاۃ اللہ و سلام الغفار نے جواب دیا، ما عادت لہا، تو جو امتحان کا دن پوچھتا ہے، قیامت کا دن پوچھتا ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری ہے؟ عرض کی زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ روزے نہیں، نیکیوں کا سٹاٹ نہیں، تیاری مکمل نہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں اللہ سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے۔ فرمایا اگر یہ جوہر ہے تو المرء مع من احبا، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ رہے گا، جسے مجھ سے محبت ہے وہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ اب میں مسند احمد حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، سب احادیث سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کلمہ پڑھنے والے میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اس نے چکھی ہے۔ اگر تین چیزیں نصیب نہیں، رسمی طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے مگر ایمان کی لذت سے محروم ہے، ایمان کی چاشنی سے فارغ ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ پہلی شرط یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ محبت خدا سے ہو اور مجھ مصطفیٰ سے ہو، سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہو اور اللہ سے ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے دنیا میں جس سے پیار کرے اللہ واسطے کرے۔ تیسری شرط یہ ہے بد مذہبی سے، شرک سے، کفر سے، اللہ تعالی کی گستاخی سے، نبوت کی بے ادبی سے، اہل بیت کی بے ادبی سے، صحابہ کی گستاخی سے، اولیاء کی دشمنی سے، بد مذہبی سے، کفر و شرک سے، گندے عقیدے سے پرہیز کرے، نفرت کرے۔ کس حد تک نفرت کرے؟ جیسے چاہتا ہے کہ میرا جسم آگ میں نہ جلے، اس طرح اپنے آپ کو آگ کے جلنے سے بچاتا ہے، اسی طرح بد مذہب گندے عقیدے والے کی صحبت سے اپنا بچائے۔ اگر اتنا غیرت نہیں ہے تو اس نے ایمان کی لذت نہیں چکھی۔ ایمان کی اس وقت نصیب ہوگی سب سے زیادہ پیار اللہ رسول کے ساتھ ہو، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور بد مذہبی سے نفرت ہو تو پھر اس نے ایمان کی لذت چکھی۔ جو وقت بھی آپ گزرا آپ دیکھیں گے قرآن حدیث کے موتی جواہر پارے پیش کرتا جاؤں گا۔ تاجدار مدینہ کی زبان مقدس کی کلمات و طیبات رشد و ہدایت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کلمے پڑھنے والوں کو مردوں اور مستورات کو حضور اسلام کی محبت سے مالا مال فرمائے، عشق رسول وافر سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اب میں جامع ترمذی پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبنی کان معی
فی الجنہ، من احبنی کان معی فی الجنہ، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ حضور انور، ارباب فہم، دانش حضرات، سامعین کرام، کیا کسی کی نیکیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ جب کسی کی نیکیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی تو نیکیوں کے زور پہ کوئی بہشت میں حضور کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، اتنا نیکیاں کوئی نہیں کر سکتا۔ شارٹ کٹ، مختصر راستہ، حضور کی محبت میں روو، مدینے کی طرف منہ کر کے روو، درختوں کو گلے لگا کے روو، حضور کی نعت آئے تو روو، حضور کا ذکر آئے تو روو، سورت و سیرت پڑھو تو روو، حضور کے عشق محبت میں روو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جہاں حضور بیٹھ میں بیٹھیں گے اپنے اس امتی عاشق کے عملوں کی کوتاہیوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنی محبت کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پیش ہے۔ اسی لیے شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کاسات الوصالی، مجھے جو وصل و وصال ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ سکان الحب، محبت کے پیالے میں نے پیے ہیں تو محبت کے پیالوں کی وجہ سے مجھے دیدار ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ ابا حازین اور حسنین، و اباہما و امہما، اور جنہوں نے حسنین کریمین کے والدین سے محبت کی، سید الثقلین سے محبت، پھر حسنین سے محبت، حسنین کے والدین سے محبت، فرمایا کانا مئی فی درجتی فی الجنہ، بلکہ جس درجے میں مصطفیٰ رہوں گا وہ میرے ساتھ بہشت میں اسی درجے میں میرے ساتھ رہے گا جن سے محبت کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام دارمی اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری امت، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام کلمہ گو، کون سی چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ حب نبیکم، میری محبت سے، میرے معجزات، میرے کمالات، میرا حسن، میرا جمال، میرا احسان، میرا جود و کرم، میری سخاوت، میری مہربانی، صورت و سیرت بیان کرو تاکہ تمہاری اولاد کے دل میں میری محبت گھر کر۔ سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو، پھر دوسرے نمبر پہ وحب اہل بیت ہی، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری اہل کی محبت سکھاؤ۔ پھر مولا آقا پھر فرمایا وتلاوت القرآن، پھر قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیم بعد میں دو، قرآن والے کی محبت پہلے سیکھو۔ جب تک صاحب قرآن سے محبت نہ ہو قرآن پڑھانا فضول ہے۔ اس میں بھی حضور نبی پاک نے اپنی محبت کا درس دیا۔ یہ چند حدیثیں پیش کرنے کے بعد 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں اور پھر دعائے خیر، صرف 2 حدیثوں کی اجازت۔ وقت کی پابندی، جو کان میں بات کہی دی اسی اذاں پیش بس کن کہ گویند بس، اس سے پہلے بس کر لے کہ کوئی کہ بس کرو، اس سے پہلے بس کر لو تو بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہ مسجد نبی کی ابتدا رکھی آپ نے تو کھجور کا خشک تنا تھا، اس سے پیٹھ لگا کے آپ تقریر دل پذیر اور بیان ذی شان فرمایا کرتے تھے۔
قوم بنی نجار کے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے آپ کے لیے ممبر بناؤں تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر فرمایا کریں. آپ نے فرمایا تیرا دل چاہتا تو ممبر بنا کے لاؤ. غابہ کی لکڑی کا 3 سیڑھیوں والا ممبر اس صحابی نے بنا کے پیش کیا. قبلے کی دیوار کے ساتھ ممبر کو رکھا گیا اور وہ کھجور کا خشک تنا میرے اندازے کے مطابق 3 گز کے فاصلے پہ وہ سامنے کھجور کا خشک تنا تھا. آج حضور اس سے پیٹ نہیں لگا رہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کی، احکام خدا کو پہچانا شروع کیا، خطبہ اور خطاب شروع کیا. ادھر خشک تنا کھجور کا رونے لگ گیا. اتنا رویا کہ صحابہ نے اس کے رونے کی آواز سنی. مولانا روم نے ترجمہ کری، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، دارمی شریف میں ہے، مطبوعہ مدینہ منورہ. اس کو نے حنان از ہجر رسول نالا میزد ہم کیوں ارباب عقول. وہ خشک لکڑی حضور کی جدائی میں اس طرح روتی تھی جس طرح عقل مند چیخیں بھر کے روتا ہے، آہیں بھر کے روتا ہے. اب لکڑی رو رہی ہے حضور کی محبت میں. کیا حضور کا چہرہ سامنے نہیں تھا؟ جب حضور ممبر پہ تھے 3 گز پہ وہ لکڑی کھجور کا خشک تنا موجود ہے. اوجھل تو نہیں ہوئے، درمیان میں کوئی دیوار تو نہیں آئی. حضور ممبر پہ اساساً کھجور کا خشک تنا سامنے ہے. یہ نہیں کہ مدینہ منورہ سے وہ تنا کھجور کا کراچی آ گیا تھا، 3,500 میل کے فاصلے پہ آ گیا تھا، یا پنجاب لاہور پہنچ چکا تھا. نہیں، وہ سامنے تھا، مسجد نبی میں تھا. ہم تو 3,000 میل 3,500 میل مدینے سے دور آ گئے، 4,000 میل مدینہ منورہ سے دور آ گئے. ہمیں تو اتنا رونا نہیں آتا اتنا لکڑی روئی. حالانکہ چہرہ انور بھی سامنے ہے، رخ الضحیٰ بھی سامنے ہے، زلف واللیل کے پیچ و خم بھی سامنے، میرات جمال خدا بھی سامنے ہے، حریم کت کی پتیاں باریک لب بھی سامنے ہیں، درعدن کے موتی دندان مبارک بھی سامنے ہیں. گفتگو بھی سن رہا ہے، حضور کی باتیں بھی سن رہا ہے. خطاب اتنا دور سے نہیں ہو رہا، وہ بھی قریب سے، لیکن اتنا جدائی کھجور کی خشک لکڑی کو گوارا نہیں ہو سکتی. 3 گز کی جدائی گوارا. پہلے تو میں آپ کی پیٹھ سے لگتا تھا، اب کیا جرم ہو گیا؟ اتنا فاصلہ کیوں؟ اتنا جدائی کیوں؟ جب اس نے رونا شروع کیا، لکڑی روئے اور ہم نہ روئے. لکڑی حضور کی محبت میں روئے اور انسان نہ روئے. کتنا بدبخت ہے، بے نصیب ہے، کتنا اس کا دل برباد ہے. اگر حضور کی محبت ہوتی تو ضرور روتا. جو نہیں روتا اس کا دل برباد ہے. آباد وہی دل ہے جس کے دل میں حضور کی محبت. جب کھجور کے خشک تنے نے رونا شروع کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت بند کی، احکام خدا کی تبلیغ بند کی، خطبہ بند کیا، خطاب بند کیا. ممبر سے اترے اور کھجور کے خشک تنے کی طرف بڑھے، سینے سے لگا لیا. پہلے پیڑ سے لگتا تھا، حضرت ہجر میں رویا، جدائی پاک میں رویا. رونے کی برکت، جدائی کی برکت، ہجر میں رونے کی برکت سے جو پہلے پیٹھ لگاتے تھے اب علم نشرہ کا سینہ لگائے. ہاتھ پھیرا، اس کو چپ کرایا، پھر فرمایا اختر، اے کھجور کے خشک تنے تو چن لے، اگر تو چاہے یا تجھے سرسبز و شاداب کروں، مشرق و مغرب تک تیری کھجوریں جائیں. اگر چاہے تو جنت میں بو دوں، جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں گے. ایسا کھجور کا خشک تنا جو اوپر سے بالکل ختم ہو چکا ہو،
کوئی محکمہ زراعت میں ایسی کھاد ہے، ایسی دوائی ہے کہ وہ سرسب ہو جائے، اس میں کھجوریں آ جائیں؟ مادی طاقت جہاں عاجز ہے، میرے حبیب چاہیں اس خشک کو بھی سرسبز فرما سکتے ہیں۔ اختیار کے دو طریقے ہیں، ایک ہے میں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کے یہ ہے جس طرح تو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ پہلے تو میں جس طرح چاہوں کر سکوں، یہ کر کے دکھاؤ، یہ چاہوں وہ تو کروں گا، میں چاہتا ہی نہیں، تو پھر موقع مل جاتا ہے کام نہ کرنے کا۔ جب اگلے کو کہا جائے جس طرح تو چاہے میں کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ پہلے اختیار سے یہ اختیار بڑھ کے ہے۔ تو حضور نے اپنے کھجور کا خشک تنا جس طرح تو چاہے میں کر سکتا ہوں، یہاں چاہے تو سرسبز کر سکتا ہوں، مشرق و مغرب تک تیری کھجوریں جائیں گی۔ ذرا نور عقل سے سوچئے گا، ایک کھجور کا تنا، اس کی کھجوریں مشرق و مغرب تک پہنچ سکتی ہیں؟ ایک ہی کھجور، ایک ہی درخت، ایک ہی پودا، اس کی کھجوریں عرب و عجم تک پہنچ سکتی ہیں؟ بظاہر نہیں پہنچ سکتی، مگر ذرا غور کیجیے، زمزم شریف کا پانی مشرق و مغرب تک پہنچ رہا ہے، ہر شہر کریا کریا نگر نگر پہنچ رہا ہے۔ یہ کہاں سے ظاہر ہوا؟ حضور کے دادے اسماعیل کے قدموں سے۔ جو حضور کے دادے کے قدموں سے چشمہ ظاہر ہوا، اس کے ڈبے پانی کے مشرق مغرب تک پہنچ رہے ہیں۔ کہاں اسماعیل علیہ السلام، کہاں آمنہ کے لال، کہاں اسماعیل علیہ السلام کے قدم، کہاں حبیب کا سینہ۔ جو سینے سے لگے اس کی کھجوریں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ پتا تھا حضور کو میری امت تبرکات کی قائل ہوگی کہ چلو زمزم نہ لے جائیں نہ لے جائیں، مگر کھجور کے کھجوریں ضرور لے جائیں جس کے رسول میں رویا تھا، جس کو حضور نے گلے سے لگایا تھا۔ چلو گھر والے ایک دانہ کھا لیں گے، نبی جس کا کرنٹ پیدا ہو جائے گا، بیٹری چارج ہو جائے گی، سینہ مدینہ بن جائے گا۔ حضور یہ سب کچھ جانتے تھے، ایسا بھی حضور فرما سکتے تھے، لیکن فرما جس طرح تو چاہے، اس نے کہا مجھے جنت میں بول۔ تو حضور نے کھجور نے وہاں سے اٹھوایا، اپنے منبر کے قدموں کے نیچے دفن کرا دیا، وعدہ کیا جنت میں بونے کا، دفن کیا اپنے منبر کے قدموں میں، بتا دیا وہ جنت ادھار ہے، جو میرے قدموں میں آ گئے وہ نقدی جنت ہے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، جائے کہ دیا درش گلستان رمرا، ہستاں با یقین خاک سرے کوئے محمد۔ کیوں ہے روزہ تم میں ریاض الجنہ، گھر سے لے کے منبر، منبر سے لے کے گھر تک جنت کی تیاری کیوں ہے، جنت کا ٹکڑا کیوں ہے؟ حضور کے قدم آئے، پتا چلا جو حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے، جو حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ لکڑی کو حضور نے سینے سے لگایا، جنت میں پہنچایا۔ یہ لکڑی ڈبل ایم اے ہے، کھجور کا خشک تنا، اس کے پاس ایم اے کی ڈگری تھی، بی ایف اے، میٹرک مڈل، پرائمری، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، کھجور کا خشک تنا، شیخ الحدیث تھا، شیخ التفسیر تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے دار تھا، حج کیا کھجور کے خشک تنے نے، عمرہ کیا۔ کھجور کے خشک تنے کے پلے میں، اس کے دامن میں نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ عشق رسول ہے یا نہیں؟ جو چیز نہیں اس کی نفی کرو، جو ہے اقرار کرو، خود کے لیے مان لو۔ کھجور کے خشک تنے میں نہ علم ہے نہ عمل ہے، محبت رسول ہے۔ اسی محبت رسول کی وجہ سے حضور نے سینے سے لگایا۔ اب بھی تمہیں شک ہے جو حضور کی محبت میں روئے گا سینے سے نہیں لگائیں گے؟ یقیناً یہ شارٹ کٹ ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اسے قرب نبی نصیب ہے، جسے قرب نبی نصیب ہے اسے معراج نصیب۔ اجازت ہو تو ایک اور حدیث بیان کروں ورنہ دعا خیر۔ اچھا، جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، جو کہتے ہیں بس کرو ہاتھ نیچے کر لیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خیبر کی جنگ میں حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں کا مضبوط قلعہ۔ میرے تمہارے غیب دان نبی باذن اللہ، بے عطاء اللہ، بے فضل اللہ، بے کرم اللہ، میرے تمہارے نبی نے فرمایا کل آنے والی کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، اس کے ہاتھوں کی قلعہ خیبر فتح ہو۔ تڑپتے ہوئے آنسوں کی رات گزری، ہر ایک کے دل کی دھڑکن تھی وہ جھنڈا مجھے ملے، یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ صبح ہوئی، رخ وضحا چمک رہا ہے، آفتاب نبوت ماہتاب رسالت کی ذو فشانی ہو رہی ہے، ارد گرد نجوم ہدایت صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حسن کا عشق پہ روپ ہے، جھنڈے مانگنے کی جرت نہیں، نگاہ کے ذریعے درخواستیں دے رہے ہیں، زبان پہ مہر سکوت ہے، ادب سے لب بند ہے، نظر کے ذریعے درخواستیں دی جا رہی ہیں، رخ وضحا پہ نظریں پڑ رہی ہیں، ہر نظر کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ جھنڈا ہمیں ملے، نظر سے درخواستیں، بولنا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، ادب ہے، نظر سے درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ چشم معذاق کا دریچہ حضور نے کھولا، رخ انور اٹھایا، نگاہ فرمانی شروع کر دی، سب چہرے دیکھتے آئے، جو چہرہ میرے محبوب کو مطلوب تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چہرہ وہاں نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ عرض کی خیمے میں ہے، آشوب چشم ہے، فرمایا آنکھ آئی ہوئی ہے تو رحمت بھی آئی ہوئی ہے۔ حضرت علی کو بلایا، لعاب لگایا، آنکھیں صحیح ہوگی، فرمایا جھنڈا پکڑو، اے علی قلعہ خیبر فتح کرو۔ مانگا کس نے، پایا کس نے؟ مقدر جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی اللہ کے محب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ قلعہ خیبر فتح کیا، دروازے کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ جنگ فتح کرنے کے بعد جب اس دروازے کو پھینکا، 40، 50، 60، 70، 80 بروایات مختلفہ مجاہدین سے وہ دروازہ ہل نہ سکا۔ حضرت علی نے سارا دن ہاتھ پہ بطور ڈھال استعمال کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جب جنگ جیتی جا چکی، غنیمت کمال یہودیوں سے حضور کے قبضے میں آیا۔ اصاب فیہا حمارن اسود، ایک کالے رنگ کا گدھا بھی یہودیوں کے مال سے بطور غنیمت آقا کے قبضے میں آیا۔ حضور نے سارا مال غنیمت تقسیم فرمایا، رنگ کا کالا گدھا حضور نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ خیبر کا کالا گدھا اس طرح حضور کے رخ انور کو دیکھتا تھا جیسے عاشق پیاسی نظروں سے محبوب کا چہرہ کرتے۔ حضور کو پتا تھا اگرچہ یہ جانور ہے مگر اس کے دل میں میری محبت ہے، بڑی پیار بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے، بولنا تو چاہتا ہے مگر بول نہیں سکتا، میرا روپ ہے، حسن محمدی کا روپ ہے، وہ بول نہیں سکتا، دل اس کا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بولے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کے نبال، جن کے غلام غوث الاعظم خواجہ اجمیری دلوں کے جاسوس ہوں، تو حضور تو بطریقہ اولا دل کا حال جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مسمک، اے خیبر کا کالا گدھا تیرا نام کیا ہے؟ عربی میں پوچھ رہے ہیں، عربی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گدھا عربی پڑھا ہوا تھا، عربی بول چال اسے یاد تھی، گرامر کہاں یاد تھی؟ چھٹی جماعت سے عربی کا مضمون لیا اس نے، 7ویں میں عربی پڑھی، کسی سکول مدرسے میں عربی پڑھی، اس کا ٹیچر معلم عربی کون تھا؟ عشق رسول کی برکتیں تو دیکھیں۔
محبت مصطفیٰ کے برکات تو دیکھیے. حضور نے ابھی میں گفتگو مسمک تیرا نام کیا ہے؟ گدھا عربی سمجھ گیا. پھر جواب دینے لگا آنا، وہ بھی عربی بول رہا ہے. آنا یزید بن شہاب، میرا نام یزید ہے، میں جس گدھے کے نطفے سے ہوں اس کا نام شہاب ہے. اپنا نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی. حضور نے اس سے اس کا نام پوچھا تھا جو اس کے والد کا نام بھی پوچھا تھا کس کے نطفے سے ہے. حضور نے تیرا نام کیا ہے؟ وہ بات لمبی کر رہا ہے کہ میرا نام یزید ہے، جس کے نطفے سے اس کا نام شہاب ہے. بات لمبی کیوں کر رہا ہے؟ جتنا سوال ہو اتنا جواب. جواب لمبا کرو نمبر کم ہو جاتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے مانتا ہوں، وہ علم کا پرچہ ہے، یہ عشق کا پرچہ ہے. اگر علمی پرچہ ہو جتنا سوال اتنا جواب. اگر محبوب کبھی بولے تو جواب مختصر نہ کرو، جواب لمبا کرو. جتنا جواب لمبا کرو گے محبوب دیکھتا تو رہے گا. ہم کلامی کا شاف حاصل ہوگا. مجھ سے بات کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا ماتل کا بے جمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کی ہے یا عصای، یہ میرا آسا ہے. جواب تو ہو گیا تھا. اب کلیم لمبا کرتے ہیں جواب کو. اتوقع علیہ، میں اس پہ سہارا کرتا ہوں. بادشاہ اعلیٰ غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. والیا فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت سے کاروبار اس سے کرتا ہوں. حسن مطلق اجازت دے میں کاروبار کی تفصیل پیش کروں. حالانکہ جواب تو ہو چکا تھا. مقصد یہ تھا جب محبوب حقیقی بلوائے کوئی بات کرے تو بات کو لمبا کرو تاکہ ہم کلامی کا شرف زیادہ ہو جائے. یہ پنجاب یونیورسٹی کا پرچہ نہیں تھا، یہ کراچی یونیورسٹی کا پرچہ نہیں تھا، یہ عشق رسول کا پرچہ تھا. اس لیے گدھے نے کہا میرا نام یزید ہے، میرے ابے کا نام شہاب ہے. پھر آگے لمبے تھی قد کنتو اتوقع کا. یہ کنتو اتوقع مضارع آ گیا، کانا یکون آ گیا مضارع پہ، وہی ہمیشہ کا معنی آ گیا، گرامر چل جائے گی. قد کنتو اتوقع کا، میں ہمیشہ آپ کی انتظار میں رہا. گدھوں کو ہمیشہ حضور کی انتظار ہو، اور مسلمان کو کبھی انتظار ہو کبھی نہ ہو، کبھی حضور کا خیال ہو کبھی نہ ہو. کیا فائدہ ہے انسانیت کا؟ کبھی گدھے نمبر لے جا رہے ہیں، کبھی خشک لکڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم کدھر ہیں؟ مجھے ہمیشہ آپ کی توقع، آپ کی انتظار رہی. تو نے دیکھا تھا حضور کو تو دیکھنے سے دل دیا جاتا ہے. کوئی دیکھ کے دل دیتے ہیں، کوئی نام سن کے دل دیتے ہیں. صدیق نے دیکھ کے دل دیا، ویسے کرنے سن کے 32 دانت نکال. اب جو ویس پڑھ رہے تھے یہ بھی ویسے وہ بھی ویسے، جو ویسا کرنٹ چمکا نہیں. نہ تنہا عشق از دیدار خیزر، بساتی دولت از گفتار خیزر. کبھی حسن و جمال دیکھ کے دل دیا جاتا ہے، کبھی شان سن کے دل دیا جاتا ہے. آج جو خدا کی مخلوق بھی محبت میں روتی ہے، دیکھا تو قسمت والے نے ہے. یہ نام اتنا کرنٹ ہے، نام والے کی کیا برکت ہے. میں ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہا. کیسے؟ جب میرا مجازی مالک یہودی تھا، وہ تورات کو پتہ ہوتا ہے، ان پڑھ کو کیا پتا کہ کون سا عرف کاٹ رہا ہے. بظاہر ان پڑھ تھا، نبی پاک کی نگاہ میں آ گیا، عشق میں آ گیا، پڑھا لکھا ہو گیا. نبی یہ امی، میرے نبی کی صفت امی. امی کا معنی کچھ جاہل اجہل لوگ کہتے ہیں ان پڑھ. اب جس کو ماسٹر پڑھائے وہ تو ان پڑھ نہیں رہتا، جس کو محدث پڑھائے وہ ان پڑھ نہیں رہتا، جس کو مفسر پڑھائے وہ ان پڑھ نہیں رہتا، جس کو حافظ پڑھائے وہ ان پڑھ نہیں ہے، جس کو ماسٹر پڑھائے اس کو آپ ان پڑھ نہیں کہہ سکتے، اور جس کو خدا پڑھائے وہ ان پڑھ ہے. یعنی تمہارے ماسٹر کا پڑھا ہوا ان پڑھ نہیں ہے. میرے پیارے نبی کو تو خدا نے پڑھایا. کتنا ظلم عظیم ہے کہ ماسٹر کے پڑھے ہوئے کو ان پڑھ نہیں کر سکتے. رب اکبر جسے پڑھائے الرحمن علم القرآن علامہ کا معلوم تکن تعلم، جس کو اللہ پڑھے وہ ان پڑھ رہتا ہے. لہذا ان پڑھ والا معنی کرنا نبی پاک پہ حملہ کرنا ہے. حضور بظاہر دنیا میں کسی ماسٹر سے نہیں پڑھے، کسی پروفیسر سے
نہیں پڑھے، خدا نے اتنا پڑھا دیا کہ پڑھے لکھے آپ کے در کے محتاج۔ کے معنی اصل کے ماں کو کہتے ہیں، اصل میں ماں کو کہتے ہیں امی۔ آپ کو بھی صدمہ ہوتا ہوگا نا جب حضور کی شان پہ حملہ ہو، آپ کو دکھ درد ہوتا ہوگا۔ پھر میں تہیہ کر لیتا تھا، اچھا نام کاٹ، صبح کو تو جب سوار ہوگا نتیجہ دکھاؤں گا۔ جب یہودی مجھ پہ سوار ہوتا، قد کنت اتأثر بہ آمدن، عربی حدیث کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، میں جان بوجھ کے اپنا پاؤں پھسلاتا تھا کہ میں گر جاؤں۔ جب میں گرتا تھا یہودی بھی گر جاتا تھا، میں کھالے میں وہ بھی کھالے میں، میں گندے نالے میں وہ بھی گندے نالے میں، میں کانٹوں پہ تو وہ بھی کانٹوں پہ۔ اب اس کے بعد وہ کپڑے جھاڑتا ہے، یہودی کانٹے نکالتا ہے اور ہاتھ میں لاٹھی لے کے یضرب علی ظہری، میری پیٹھ پہ لاٹھیاں برساتا تھا، خون کے فوارے نکل آتے تھے۔ یہ بطنی بھوکا رکھتا تھا، گھاس چارہ نہیں ڈالتا تھا اور مجھے پانی بھی نہیں پلاتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چمڑا اتار لے، گھاس نہ ڈال، پانی نہ پلا، مگر میں بغیر کی اختیار نہیں کروں گا۔ تو حضور کا نام کاٹتا رہے گا، میں روزانہ گراتا رہوں گا۔ تو حبیب کا نام کاٹنا چھوڑ دے، میں گرانا چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنی حرکت سے بعد نہیں آیا، میں گرانے سے بعد نہیں آیا۔ حضور نے اتنا پوچھا تیرا نام کیا ہے، یہ سارا جواب اسی نام کے جواب میں سارا قصہ سنا رہا ہے، درد کا سارا واقعہ سنا رہا ہے کہ آپ کی محبت میں نے کتنے صدمے اٹھائے، کتنی مجھے تکلیفیں ہیں آپ کی محبت میں، کتنا میں نے لاٹھیاں برداشت کی، کتنا میں نے بھوک اور پیاس گوارا کی آپ کی محبت میں۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بڑے دادے کی نسل سے 59 گدھے ہو گزرے ہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی نبی ضرور سوار ہوتا رہا۔ یہ کون سی لائبریری پڑھ کے آیا؟ یہ کون سی کتاب کی تاریخ گدھے نے پڑھی ہے؟ یہ تاریخ تبری پڑھی ہے، تاریخ ابن خلدون پڑھی ہے، یا قصص الانبیاء پڑھی ہے؟ کہتا مجھ سے پہلے میرے دادے کی نسل سے جو 59 گدھے ہو گزرے ہیں، اتنا با نصیب تھے، کوئی نہ کوئی نبی ان پہ سوار ہوتا رہا۔ میرے نبی کے زمانے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 600 سال پہلے، اس 600 سال سے پہلے کے واقعات گدھا بیان کر رہا ہے۔ گدھا، عام گدھا نہیں، محب مصطفیٰ گدھا، حضور کی محبت والا گدھا، یہ پیچھے کا حال بیان کرتا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرے دادے کی نسل ختم ہو رہی ہے، میں اپنے دادے کی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور آپ انبیاء میں سے آخر الانبیاء ہیں۔ ختم نبوت کا کہا ہے گدھا، گدھے بھی مان کے حضور آخری نبی، جو نہیں مانتا گدھے سے دے کے گزرا ہے۔ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، میں اپنے دادے کی نسل سے آخری گدھا ہوں۔ 59 پہ کوئی نہ کوئی نبی ضرور سوار ہو، میں آپ کی محبت میں رہوں، صدمے برداشت کروں، غیرت کروں، موذی سے بدلے لوں، بھوک اور پیاس گوارا کروں، میرا چمڑا ادھر لے جائے، میرے خون سے فوارے نکلیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی سواری کے قابل تو نہیں، مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے، مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ مہر علی تو کون بیچارہ، تو لاش ہے کہ اوگن ہارا، سر تے چاہتے گناہاں دا بارہ، لامے پریت تو شاہانا۔ میں رف رف نہیں حضور، میں براق نہیں آقا، میں آپ کی سواری کے قابل نہیں، میں تو کالا گدھا ہوں۔ دل چاہتا ہے، پیٹھ نے صدمے اٹھائے ہیں، آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں، میرے غم غلط ہو جائیں گے، میں خوش ہو جاؤں گا، محبوب کو اٹھا کے لے کے چلوں گا۔ حضور نے فرمایا پہلے میں تیرا نام تبدیل کرتا ہوں، پہلے تیرا نام تھا یزید، اب میں تیرا نام رکھتا ہوں یافور۔ یافور کے معنی ہرن، گدھا تھا ہرن بنا دیا تھا، حرام تھا حلال بنا دیا، ابھی تھا حسین بنا دیا۔ اب حضور اس پہ سوار ہوئے اور مدینہ شریف کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ گدھے نے پاسپورٹ بنوایا،
ویزا لگوایا، داخلہ بھرا کہ داخلہ بھرا، وزٹ بھی آیا، تاشیرہ کہاں سے لگوایا؟ وہ اللہ کے بندے مرکزی جوہر حب مصطفیٰ، اگر جانور میں آ جائے تو جانور قریب ہے، انسان میں آ جائے تو انسان قریب ہے، لکڑی میں آئے تو لکڑی قریب ہے۔ حضور سے مدینے میں لے آئے، جب وہ حضور کو پیٹھ پہ سوار کر کے گدھا، حضرت یافور مبارک، لگاؤ جو مرضی ہے فتح مجھ پہ لگاؤ، میں حضور کی سواری کا نام ادب سے لیتا ہوں، حضرت یافور مبارک، حضرت یافور مقدس۔ میں دوسرا خدا تو نہیں بنا رہا، میں شرک تو نہیں کر رہا، میں حضور کی سواری کا نام ادب سے لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی میں میری نجات ہو جائے۔ حضرت یافور مبارک، تو حضور کا نام سن کے نہیں چومنے دیتا، میں حضور کی سواری کا نام لے کے چوم رہا ہوں، اگر اسی میں جہنم ہوتے تو سارا ہوتے۔ حضرت یافور مبارک، حضرت یافور مقدس، حضرت یافور شریف، جس کی پیٹھ پہ حضور سوار ہیں، تو عالم، تو علامہ، تو تاجر، تو سیٹھ، میں گناہ گار انسان، میرا دل چاہتا ہے میرا یہ منہ ہو اس گدھے کے قدم، میری یہ داڑھی ہو اس کے قدموں پہ نثار جائے، میں اس گدھے مبارک کے قدموں میں پامال ہوتا رہوں، میری دستار فضیلت بھی، میرا یہ منہ بھی، میں خوش ہو جاؤں گا۔ چلو اس سواری کے قدموں میں پامال ہو رہا ہوں جب سواری پہ میرا محبوب سوار۔ مدینے میں لے گئے، پرنتو میرے در کا چپراسی بن جا۔ جی ہاں حضور فرماتے تھے، حضور جا عبداللہ کو بلا کے لا۔ یہ نو وارد نہیں پوچھتا تھا کہ عبداللہ کی ولدیت کیا ہے، عبداللہ بن عباس کو بلا لاؤں، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زبیر کو، یس عبداللہ بن مسعود کو، کہاں محلہ ہے، مکان نمبر کیا ہے، جبل رحمت کی، جبل احد کی طرف ہے، مسجد غمامہ کی طرف ہے، جنت البقیع سے پرلی طرف ہے، گھر کہاں ہے، نہیں پوچھتا تھا، جہاں حضور فرماتے تھے اسی صحابی کے دروازے پہنچ جاتا۔ آج ڈبل میں سے کہو کراچی کے فلاں ضلع سے عبداللہ کو بلا کے لاؤ، ڈبل میں ہو، کہ عبداللہ کون، ولدیت کیا، کاروبار کیا، مکان کیا، پڑھا لکھا، نمبر پوچھے گا، گدھا نمبر نہیں پوچھتا تھا، جہاں مراد مصطفیٰ تھی اسی کے دروازے پہ جاتا۔ گدھا اندر چلا جا، گدھا کہتا ٹھیک ہے، مجھ پہ حکم نہیں کہ میں پردہ کروں یا کراؤں، لیکن حسن ناراض نہ ہو جائے، صحابہ کی ازواج مطہرات، اہل بیت کی مقدس خواتین کس حالت میں بیٹھی ہیں، میں دروازے اندر چلا جاؤں، کہیں توہین نہ ہو جائے۔ شریعت انسانوں پہ چلتی ہے، وہ تو گدھا ہے، میں کہا شریعت نہیں چلتی، محبت کا قانون تو چلتا ہے، محبوب کہہ دے، عاشق میرا کہلاتا، دیکھتا کسی اور طرف ہے۔ حضور ناراض ہوئے تو پھر کیا ہوگا، دروازے پہ کھڑا تھا، گدھے دروازے کے اندر نہیں جاتے، گدھے بھی ادب کرتے ہیں، گدھے جو کسی کے گھر کا ادب نہیں کر سکتا گدھے سے بھی بدتر ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، سر مارتا تھا، صحابی دروازے پہ آتا، اوما ابراس ہی ان اجب لا رسول اللہ، سر کا اشارہ کرتا تھا، تجھے رسول اللہ بلا رہے۔ اس طرح بلاتا رہا، جب حضور کا وصال ہوا، 3 دن 3 راتیں یہ گدھا حضرت یافور مبارک، یافور مقدس ایک کنویں پہ روتا رہا کہ آپ تو چلے گئے، کس کا پیغام لے جاؤں گا، کس کو بلاؤں، کس سے باتیں کروں گا، کس کا چہرہ انور دیکھوں گا، اب آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ 3 دن روتا رہا، نہ کھایا نہ پیا، کنویں میں گر گیا، لوگ کہتے ہیں مر گیا، میں کہتا ہوں شہادت کا پیالہ پی کے تر گیا۔ تو بات وہی ثابت ہوئی کہ محبت جانور میں آئے تو جانور حضور کے قریب ہو جاتا ہے، لکڑی میں محبت آئے لکڑی بھی قریب ہو جاتی ہے، انسان میں حضور کی محبت آ جائے وہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ حضور کی محبت عین اللہ کی محبت ہے، اسی میں اللہ زندہ رکھے، اسی میں ہماری موت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کی لکھی کتاب مارکۃ الآراء، عرب و عجم میں مقبول، نگاہ اولیاء میں بھی مقبول، خود رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول۔ وہ مقام رسول باہر اسٹار لگا ہوا ہے، تقریر تو میری ختم ہو رہی ہے، تحریر آپ بھی پڑھیں، آپ کی نسلیں بھی پڑھیں، جب 2 آنسو نکلیں گے حضور کی محبت میں، دست بستہ عرض کرتا ہوں میرے لیے دعا خیر کر دینا، تاکہ ہمیشہ حضور کی محبت میں غرق رہوں، نہ دل فارغ ہو، نہ ادھر ادھر خیال جائے،
مقام رسول حاصل کریں، سستے داموں یہاں مل رہی ہے۔ دوسری میری کتاب ہے، وہ 14 الماریوں کا مجموعہ ہے مقام رسول۔ 14 الماریوں میں میرے پاس جتنا کتابیں، حدیثیں، تفسیریں ہیں، وہ سارے موتی چن چن کے حضور کی شان والے مقام رسول میں وہ موتی جڑ دیے ہیں۔ اس کا منکر مقام رسول سے نہ آج ہوا، نہ کل ہوگا، نہ قیامت تک جواب لکھ سکتے ہیں۔ میری اپنی بات اس میں ہے نہیں، میں نقل کرتا ہوں قرآن سے حضور کی شان، حدیث سے حضور کی شان، صحابہ سے حضور کی شان، آل بیت سے حضور کی شان، ائمہ اسلام سے حضور کی شان، اپنوں سے حضور کی شان، ان کے بڑوں سے حضور کی شان۔ اللہ تعالی غیروں سے بھی حق مذہب کی امداد کرا لیتا ہے۔ اس میں حوالہ جات ہیں حضور کی شان کے مسئلے پہ 40 حوالے، 60 سال حوالہ جات جلد و صفحے موجود ہیں۔ مقام اس کا تحفہ ہے، آپ کے ایک لمبی چوڑی لائبریری ایک کتاب میں موجود ہے۔ 1400 سال کے ائمہ اسلام کی وفات، سن، تفالیف، پوری مہارت ہو جائے گی۔ اس اسلام کے اندر اسلامی دور میں کون سا محدث گزرا، کب وفات ہوئی، کون سا مفسر ہے، اس کی کون سی تفسیر ہے، کب وفات ہوئی، کتنے آیتیں اس میں ہیں، کتنے حدیثیں آ گئے۔ جہاں حدیث آپ لوگ گے آپ کا نمبر مل جائے گا، یہ کتنے نمبر کی حدیث آ رہی ہے مقام رسول میں، یہ کتنے نمبر کی آیت آ رہی ہے، امام کا قول ہے تو کتنے نمبر پہ ہے۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ معلومات کا خزانہ، تاریخ کا بے بہا خزانہ، تفاسیر و احادیث کا مجموعہ، جس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ الحمدللہ کتاب نے مناظرہ جیتا، کتاب نے مناظرہ جیتا، مجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، عدالت میں مناظرہ جیت چکی ہے۔ مناظرین کے پاس یہ کتاب موجود ہے، جو تفسیر پڑھاتے ہیں ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس سے حوالہ جات لیتے ہیں اور اپنے مضامین بیان کرتے ہیں۔ مقام رسول ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، دلائل کا خزینہ ہے، وہ ضرور آپ حاصل کریں، ایمان تازہ ہوگا۔ کوئی مشکل مقام آئے کسی عالم دین سے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ دوسری عام فہم کتاب ہے مستورات کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، روحانی زیور، روحانی زیور۔ اس موضوع پہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، بہشتی گوہر بھی ہے، بہشتی زیور وغیرہ بھی ہے، جنتی زیور بھی ہے، لیکن پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں جتنا آیات و احادیث کا ذخیرہ روحانی زیور میں ہے اتنا اور کسی کتاب میں نہیں۔ اس میں اسلام کے 5 ارکان، توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مدینہ کی حاضری، در رسول پہ قصہ تمام ہو جائے، سارے بنیادی 5 چیزیں اسلام کے ارکان روحانی زیور میں موجود ہے۔ مستورات کے لیے بڑا تحفہ جہیز میں دیں، خود پڑھیں پڑھائیں، جب اماں کی جھولی صحیح ہو جائے گی تو ساری اولاد صحیح ہو جائے گی، وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، پہلی معلمہ اماں ہوتی ہے۔ روحانی زیور بھی بارسٹال لگا ہوا ہے، وہاں پر موجود ہے۔